محمود خان اچکزئی ایک دفعہ پھر سربراہ بن گئے اور اس وقت رات کا یہ خبر جو ہے وہ آ گئی ہے کہ پاکستان میں بہت بڑی سیاسی گریٹ الائنس جو ہے وہ بن گئی ہے. وہ ساری چیزیں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا اور اس میں یہ جو ہے یہ ترتیب اس کو دیا گیا ہے کہ جتنی بھی فوجی جرنیل ہے یا جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا فوجی قیادت ہے ان کو سیاست سے دور رکھنا ہوگا. یہ فیصلہ کس نے کیا ہے اور یہ ساری چیزیں اس وقت کیوں آ رہی ہے, اختر جان مینگل صاحب اور یہ سارے لوگ کیوں اس میں شرکت کر رہے ہیں, اس جو گرینڈ الائنس ہے اس میں کون کون سی پارٹیاں شامل ہے. اس میں سب سے پہلے محمود خان اچکزئی کی پشتونخوا ملی عوامی پارٹی شامل ہے, اس کے بعد جو ہے BNP اس میں شامل ہے اختر مینگل صاحب کی, اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اور سنی اتحاد کونسل اور اس کے علاوہ مجلس وحدت المسلمین جو ہے وہ بھی شامل ہے اور جماعت اسلامی میں بھی شامل ہے. اور یہ جو 4-6 پارٹیاں ہیں یہ پارٹیاں انہوں نے کیا ڈیسیجنز لیے ہیں یا کیا کرنے جا رہے ہیں, اور 8 فروری 2024 کو جو الیکشنز ہوئے ان الیکشنز پر ان کا اب کیا لاہ عمل جو ہے وہ طے پایا گیا ہے, اور یہ رہنما جتنی بھی ہے جن کے میں نے نام لیے ہیں یہ کیا کرنا چاہ رہی ہے. بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور رات گئی یہ ڈیولپمنٹ اور یہ اتنی بڑی خبریں جو ہے وہ آئی ہیں, اور یہ جو پورا بلاک ہے اس کو دیکھ لیجئے گا کہ اس میں اصل میں ہوگا کیا اور پاکستان تحریک انصاف نے ان سارے لوگوں کو ملایا کیوں ہے اور اس سارے گرینڈ الائنس کا سربراہ محمود خان اچکزئی کو کیوں بنایا گیا. یہ ساری چیزیں آج آپ لوگوں کو اسی ولاگ میں بتاؤں گا. ابھی تک اگر آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کیجئے گا. لیکن اس الائنس میں ایک بندہ جو ہے وہ مسنگ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے تھوڑے عرصے پہلے جو ہے وہ فضل الرحمان کے گھر میں جا کے ان کے ساتھ ملاقات بھی کی تھی, یہ ساری چیزیں بھی ہوئی تھی, ان کے ساتھ پھر پریس کانفرنس بھی کیا تھا, لیکن وہ مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہے, ورنہ یہ ساری وہ اپوزیشن کی پارٹیاں ہے جو حکومت کے ساتھ نہیں ہے. لیکن اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کیوں نظر نہیں آئے, یہ سب کچھ کیوں ہو گیا, اور جو آج کا اجلاس تھا ان کا اجلاس میں جو کچھ بھی طے ہوا ہے وہ ساری چیزیں آج آپ لوگوں کو اسی ولاگ میں ہی بتاؤں گا, اور یہ انتہائی امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے اجلاس کے پہلے ہی وہ سارے جو 3 پیجز پر مشتمل انہوں نے جو لاہ عمل طے کیا ہے وہ لاہ عمل سارا کچھ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. مجلس وحدت المسلمین پاکستان کی میزبانی میں 2 اپریل 2024 کو اسلام آباد میں ہونے والی مشاورتی اجلاس کے شرکا پشتونخوا ملی عوامی پارٹی سے محمود خان اچکزئی, عبدالرحیم زیارتوال, سردار شفیق ترین, ریاض خان شامل تھے. BNP سے سردار اختر جان مینگل, ساجد خان ترین اور پرویز ظہور شامل تھے. جماعت اسلامی سے لیاقت بلوچ, امیر العظیم جو ہے وہ شامل تھے. سنی اتحاد کونسل سے صاحبزادہ محمد رضا شامل تھے. مجلس وحدت المسلمین سے علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب, سید اسد عباس نقوی, ناصر شیرازی, محسن شہریار شامل تھے. پاکستان تحریک انصاف سے بیرسٹر گوہر علی, عمر ایوب اور اسد کیسر, حامد خان اور رؤوف حسن شامل تھے. اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف, سنی اتحاد کونسل پاکستان, جماعت اسلامی پاکستان, بلوچستان نیشنل پارٹی, پشتونخوا ملی عوامی پارٹی اور مجلس وحدت المسلمین پاکستان کا اجلاس منعقد ہوا. اجلاس میں آئین کی مکمل بحالی, قانون کی عملداری, آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کے ذریعے جمہوریت کی مکمل بحالی, عدلیہ کی آزادی اور سول بالادستی کے بنیادی اصولوں پر اتفاق پایا گیا. اجلاس میں طے پایا کہ ان مقاصد کے حصول کے لیے مشترکہ جدوجہد کی ضرورت ہے. نیز پاکستان کی دیگر جماعتوں سے بھی ان مقاصد کے پیش نظر رابطہ کیا جائے گا. آئین اور جمہوریت کے لیے حقیقی خطرات جنم لے چکے ہیں. جمہوریت اور ریاست کا نظام اب فوجی مداخلت کی وجہ سے مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے. فوجی جرنیلوں کے غیر آئینی بالادست سیاسی کردار اور مداخلت کی وجہ سے عوام اور ریاست میں خوفناک فاصلے پیدا ہو گئے ہیں. عوام کا غصہ اب اس سطح پر پہنچ گیا ہے کہ سیاسی قیادت نے آئین کی بالادستی اور جمہوریت کی بحالی کے لیے کردار ادا نہ کیا تو ملک کے مستقبل کے لیے بڑے خطرات پیدا ہو جائیں گے. آج کا یہ اجلاس ملک کے تمام بحرانوں کی بنیادی وجہ ملک کے متفقہ آئین سے انحراف اور کروڑوں عوام کے منتخب پارلیمنٹ کی بے توقیری کو سمجھتا ہے, اور اس عزم کا اعادہ کرتا ہے کہ آئین کا ہر قیمت پر تحفظ اور دفاع کیا جائے گا اور اس پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کیا جائے گا, اور یہ کہ پاکستان کی اندرونی اور بیرونی معاملات کی تشکیل کا اصل اور مرکز عوام کے حقیقی منتخب پارلیمنٹ ہوگی. کوئی بھی فیصلہ پارلیمنٹ کی منشا اور مرضی و منظوری کے بغیر نہ قبول ہوگا اور نہ کسی کو کرنے دیا جائے گا. یہ اجلاس 8 فروری 2024 کے عام انتخابات کی تبدیل کیے گئے نتائج کو یکسر مسترد کرتا ہے, جن میں حقیقی الیکشن کے نتائج کو
زر زور اور انتہائی بھونڈے انداز میں تبدیل کر کے سارے جہاں میں ملک کی بدنامی اور جگ ہنسائی کی بنیاد رکھی گئی اور ساتھ ہی موجودہ جعلی حکومت عوام پر تونپ دی گئی۔ اجلاس نے قرار دیا کہ موجودہ جعلی حکومت کو مصنوعی استحکام اسٹیبلشمنٹ نے بخشا ہے اور غیر منتخب لوگوں کو الیکشن میں دھاندلی کے ذریعے عوام پر مسلط کیا۔ اجلاس نے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں بڑھتے ہوئے عمل دخل پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسے ملک کی سلامتی اور قومی اداروں کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اجلاس نے مطالبہ کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں ہر قسم کی مداخلت فوری طور پر بند کرے۔ اسٹیبلشمنٹ سمیت تمام ادارے آئین کے تحت لیے گئے حلف اور اس کے متعین کردہ حدود کی پابندی و پاسداری کرتے ہوئے سیاست میں مداخلت سے باز رہے۔ اجلاس مطالبہ کرتا ہے کہ ملک میں شفاف و آزادانہ غیر جانبدارانہ انتخابات کا انعقاد یقینی بنایا جائے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے فی الفور انتخابی اصلاحات کی جائے جس میں مسلح افواج اور ایجنسیز کا کوئی غیر آئینی عمل دخل نہ ہو۔ اجلاس اعادہ کرتا ہے کہ 1973 کا آئین، 18ویں ترمیم اور موجودہ NFC ایوارڈ قومی اتفاق رائے کا مظہر ہے۔ ان پر حملوں کا بھرپور مقابلہ کیا جائے گا اور پوری قوت سے صوبائی خود مختاری کا تحفظ کیا جائے گا اور ان پر کوئی سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ اجلاس ملک میں صدارتی نظام رائج کرنے کے مذموم ارادے کو رد کر دیتا ہے اور حقیقی وفاقی پارلیمانی جمہوریت کو پاکستان کے تحفظ کا ضامن سمجھتا ہے۔ اجلاس دو ٹوک انداز میں واضح کرتا ہے کہ پارلیمنٹ کی بالادستی پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی اور نہ ہی اس پر کوئی سمجھوتہ کیا جائے گا۔ اجلاس عمران خان اور دوسری سیاسی قائدین، رہنماؤں اور سیاسی کارکنان کے خلاف سیاسی انتقام پر مبنی بے بنیاد جھوٹے مقدمات قائم کرنے، ان کی گرفتاریوں اور قید و بند کی صحبتوں کی شدید الفاظ میں مذمت اور ان کی بلا شرط رہائی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اجلاس میڈیا کے باہمت افراد اور سیاسی انتقام کا سامنا کرنے والے تمام قائدین اور کارکنان کی جرات، بہادری اور استقامت پر تحسین پیش کرتا ہے۔ اجلاس سیاسی کارکنوں، رہنمائی اور میڈیا پرسنز جن میں خواتین بھی شامل ہیں، اس طرح سیاسی، جمہوری وکلا اور دیگر انسانی حقوق کے لیے آواز بلند کرنے والوں کے خلاف ہونے والے حکومت ذمہ داروں کی غیر آئینی، غیر سیاسی اور غیر جمہوری رویوں کے سخت ترین الفاظ میں مذمت کرتا ہے اور مطالبہ کرتا ہے کہ ان تمام اقدامات سے گریز کیا جائے جو بنیادی انسانی حقوق، صرف انسانیت اور آئینی حقوق کے خلاف ہوں۔ مطالبہ ہے کہ موجودہ اور ریٹائرڈ جرنیلوں، ججز اور من پسند سرکاری ملازمین کی مدت ملازمت میں توسیع بند کی جائے۔ آج کا اجلاس ملک بھر میں سویلین اتھارٹی کی فوری بحالی، AFC اور دیگر اداروں کے ذریعے اختیارات چھیننے کے غیر آئینی و غیر قانونی عمل کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آج کا اجلاس ملک بھر میں سیاسی کارکنوں کو زبردستی لاپتہ کرنے اور ان کے مساشدہ لاشیں پھینکنے پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کرتا ہے اور تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرانے کا مطالبہ کرتا ہے۔ آج کا یہ اجلاس ملک پر نااہل حکومت کے جاری سخت ترین مہنگائی، بدترین بے روزگاری، آئے روز بجلی، گیس اور پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے اور حکومت کے شاہ خرچیوں کو انتہائی نفرت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ملک پر اسٹیبلشمنٹ کے رشوت خوروں اور کرپشن مافیا کے ٹھیکیداروں کا خاتمہ ضروری سمجھتا ہے۔ آج کا یہ اجلاس ملک کے اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کے جانب سے عدلیہ کی آزادی میں خفیہ ایجنسیوں کے دھونس، دھمکیوں، مداخلت اور احتجاج پر اپنے سخت ترین برہمی کا اظہار کرتا ہے۔ عدلیہ میڈیا کی آزادی کا ہر قیمت پر دفاع کا عہد کرتا ہے۔ سرکاری ملازمین کے غلط داخلہ و خارجہ ناکام پالیسیوں کی وجہ سے ملک میں سیاسی عدم استحکام اور عالمی تنہائی سے دوچار ملک کو سیاسی استحکام اور عالمی تنہائی سے نکالنے کے لیے ملک کی داخلہ و خارجہ پالیسی کی تشکیل ملک کے حقیقی منتخب پارلیمنٹ سے ضروری ہے۔ جتنی بھی پوائنٹ آپ لوگوں کو میں نے بتائے، اس میں یہ سارا آج کا جو گرینڈ الائنس ہے ان پارٹیوں کا ایک ساتھ بیٹھ گئے تھے، اس میں یہ سارے لوگ شامل تھے اور انہوں نے یہ ایک متفقہ طور پہ ایک لائحہ عمل بنایا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے، یہ جو جتنے میں مطالبات ہے اور جو ان کو جن چیزوں پہ دکھ ہے اور جن چیزوں پہ افسوس ہے اس کا بھی اس میں ذکر کیا ہے، لیکن جتنی بھی ان کے مطالبات ہے ان کو مانا جائے اور اس ملک سے اسٹیبلشمنٹ کی سیاست میں جو مداخلت ہے یا جو ان کا کردار ہے اس کو ختم کیا جائے۔ اور جو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہوا تھا، اس الیکشن میں جو دھونس اور یا دھاندلی ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی انہوں نے صاف صاف بتا دیا ہے کہ اس کو بھی جو ہے اس کا کوئی رزلٹ نکالا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے اور باقی جو جتنے بھی لوگ جو ہے قید و بند صحبتوں میں جو ہے وہ اس وقت ہے ان کو بھی رہا کیا جائے اور بلا شرط کیا جائے۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ بہت شکریہ۔